دنیا میں واحد مذہب اسلام ہے کہ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زبی بوس ہوئے قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تم بتاؤ کیا آپ نے افریقہ کی جنگ نہیں دیکھی؟ کیا تم نے افغانستان کی جنگ نہیں دیکھی؟ کیا تم نے عراق کی جنگ نہیں دیکھی؟ کیا تم نے ان جنگوں کا جائزہ نہیں لیا؟ ان جنگوں میں قیدی قید کیے گئے، سر قلم کیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، ان کے ساتھ ذاتی کی گئی، ملک بدر کیا گیا، ان کے اسباب لوٹ لیے گئے، برسوں کے خزانے کو لوٹ کر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ مگر واللہ العظیم اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کے سرکار تشریف لے گئے تو آقائے دو جہاں نے اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کر دیا، اللہ کے نبی نے شعراء کو معاف کر دیا، اللہ کے نبی نے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں کہ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے تو امان یاب ہے۔ ہندہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، آپ نے کہا ہندہ کے گھر میں کوئی پناہ لے لے تو امان یاب ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، جب فاتح مکہ بن کے تشریف لے گئے تو عز و انکسار کے ساتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس قدر سجدہ ریز اس انداز سے ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آقائے دو جہاں کا یہ پہلا اور آخری سجدہ ہو۔ فتح مکہ کے بعد آج دنیا کا عالم یہ ہے کہ جب دنیاوی جنگیں ہوتی ہیں تو جنگ میں کے جنون میں وہ سب کچھ معاف ہوتا ہے، انسانیت تباہ ہوتی ہے، عورتوں کا قتل عام ہوتا ہے، بچوں کا قتل عام ہوتا ہے، بوڑھوں کا قتل عام ہوتا ہے، آبادیاں تباہ و ویران ہو جاتی ہیں۔ مگر واللہ العظیم اسلام واحد ایک مذہب ہے کہ حالت جنگ میں بھی اگر نماز کا وقت آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں سرخمیدہ ہو کر اس کی نماز پڑھنی ہوگی، اس کی عبادت کرنی ہوگی۔ وَمَوْلَ اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالو گل سے کلام پیدا کر۔ اٹھا نشیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر۔ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حضرات محترم، اسلام وہ نظام حیات ہے، وہ نظام زندگی ہے، وہ آئین کرم ہے جو ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر عصر کے لیے ہے۔ ابھی آپ نے ان حفاظ کے سروں پر حفظ قرآن کا تاج دیکھا ہے، تاج زریں۔ مجھے یقین ہے کہ عرش کی بلندیوں سے نازل ہونے والے جس کتاب مقدس کو انہوں نے اپنے سینوں میں جمع کر لیا ہے، یہ جمع ہونا بھی سرکار کا معجزہ ہے۔ دنیا کی بے شمار کتابیں لائبریریوں میں جمع رہتی ہیں، محفوظ رہتی ہیں، مگر قرآن پاک نبی کا وہ معجزہ ہے، یہ اعزاز ہے، یہ اختصاص ہے قرآن عظیم کا۔ There is only one book in the world who has preserved in the million huffaz in their hearts. قرآن عظیم دنیا کی واحد کتاب ہے جس نے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو روشن کر رکھا ہے، اور مسلمانوں کے کروڑوں بچوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو اتار لیا ہے۔ میں میرے کارواں حضرت مولانا نصیر الدین صاحب کو بات پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ بزم انہوں نے سجائی ہے، محنتیں کی ہے۔ جب بندہ سحر نوردی اختیار کرتا ہے، دقتیں اٹھاتا ہے، اللہ کے دین کے لیے، اس کے رضا کے لیے شب بیداریاں کرتا ہے، آہ سحرگاہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے اسے امداد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے اسے عطا فرماتا ہے جہاں اس کی امید نہ ہو۔ آج آپ نے دیکھا میں ایک مسافر ہوں، مگر میں کتنا خوش ہوں بتا نہیں سکتا کہ ایسا اس کو انسیڈنٹ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو بانی جلسہ ہو اور جس نے حفاظ کرام کے سروں پہ یہ تاج رکھا ہو اور جس کا دل عشق رسالت کا دو آتشہ بن گیا ہو۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ عمرہ کا ٹکٹ جو مولانا نصیر الدین صاحب کے نام نکلا ہے، ان کی یہ محفل، ان کی یہ محنتیں، ان کی جد و جہد، ان کی آہ سحرگاہی،
ان کی کوششیں، ان کی دقت ترازی، ان کی سہرہ نوردی، ان کا جذبہ دل، ان کا اخلاص، ان کا سوز دروں مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اور آقا دو جہاں نے اپنے غلام کو اپنے قدموں میں بلایا ہے، اور جب بلاتے ہیں تو زمین و زمان کی تمام مسافتیں سمٹ جایا کرتی ہیں۔ وہ جسے چاہے نوازے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے، اور مزید یہ مثال ہے، اس اے گڈ ایگزامپل فار ایوری سنگل پرسن، یہ ہر آدمی کے لیے یہ ایک بہت ہی واضح مثال ہے کہ if you have devotion, sincerity towards your deen, ایمان، faith and belief, Allah will reward you in this world and hereafter۔ اگر آپ کے سینے میں درد دل ہے اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، تو یقینی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ رب قدیر انہیں خوش رکھے اور بہت دیر تک خدمت دین متین کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا، بتا رہا تھا، اسلام وہ نظام زندگی ہے، اسلام نظم کرم ہے، اسلام وے آف لائف ہے، اسلام ہیز اے کمپلیٹ وے آف لائف۔ آج دنیا میں جو مذہب بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مستقبل کی طرف رواں دواں ہے، وہ اسلام ہے اور صرف اسلام ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے پاس ایک ایسی سویلائزیشن ہے، ایک ایسی تہذیب ہے، ایک ایسا نظام حیات ہے، سچائی پہ مشتمل ایک ایسا دستور ہے جو ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے ہے۔ دنیا کی بے شمار کتابوں کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، آج توریت اپنی اصل حیثیت کے مطابق نہیں ہے، آج زبور ہم میں موجود نہیں ہے، آج انجیل مقدس ہم میں موجود نہیں ہے، آج بائبل کے جو پرنٹ آؤٹ آپ کو مل رہے ہیں، مختلف پرنٹرز کے ہاں مختلف بائبلز آپ کو نظر آئیں گے۔ کلیسا آج ویران ہو رہے ہیں، آج مغرب میں جائیں تو بے شمار آپ کو ایسے چرچ ملیں گے جو چرچ خالی ہو گیا، وہاں کوئی حضرت مسیح کا نام لینے والا نہیں ہے۔ مگر دنیا مغرب میں بے شمار آپ کو ایسے چرچ ملیں گے کہ آج آن سیل لگے ہوئے ہیں، اور ان چرچ کو مسلمانوں نے خرید کر انگلینڈ اور یورپ میں، امریکہ میں ہزاروں ایسے چرچ ہیں جسے مسلمانوں نے خریدا اور خرید کر اس کو مسجد بنایا ہے۔ دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میں نے ایک مذہبی کانفرنس میں، بین المذاہب کانفرنس میں، انٹرفیتھ کی کانفرنس میں، ایک ایسی کانفرنس جہاں مختلف مذاہب کے لوگ موجود تھے، یہ جاننا ہوگا کہ اسلام فاتح کیوں ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ بک رہی ہے وہ قرآن عظیم ہے۔ 2022 اور 23 کا ریکارڈ آپ دیکھیں تو مغربی یورپ میں جو کتاب سب سے زیادہ بکی ہے وہ قرآن عظیم ہے۔ اس لیے قرآن عظیم اس سرکار کا معجزہ ہے، قرآن عظیم نظم حیات ہے، قرآن عظیم آئین زندگی ہے، قرآن عظیم دستور حیات ہے، قرآن پاک مکمل علم ہے، قرآن پاک اس کے اندر دنیا بھر کے سائنسز موجود ہیں، اس میں فلسفہ بھی ہے، اس میں ریاضی بھی ہے، اس میں جیومیٹری بھی ہے، اس میں ایسٹرو فزک بھی ہے، فلکیات بھی ہے، علم نجوم بھی ہے، معنی بھی ہے، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، نظم بھی ہے، وہ تمام چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ وہ کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی تو قرآن پاک اپنے سننے والے کی فکر کو، اس کے احساس کو، اس کی ضمیر کو قرآن پاک متاثر کرتا ہے۔ قاری عبدالباسط سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی تلاوت قرآن پاک کو سننے کے بعد مغرب میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ تو قاری عبدالباسط کا یہ جواب تھا کہ تقریباً 5 لاکھ سے زائد ایسے یورپین غیر مسلم تھے جنہوں نے میری تلاوت قرآن پاک کو سننے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ 5 لاکھ سے زیادہ۔ آخر یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ ان کے عربک کو، نہ ان کے ٹیکسٹ کو، نہ ان کے پارٹس آف اسپیچ کو، نہ ان کے لفظیات کو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا گیا قرآن پاک یہ نبی کا معجزہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ جب بھی اس کی تلاوت کی جائے گی تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن پاک اس وقت ابھی سدرہ کی بلندیوں سے قلب ناز مصطفیٰ پر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں صبا نہیں بلکہ جس میں جان نہیں، وہ قرآن عظیم ہے۔ میں نے ایک مذہبی بین المذاہب کانفرنس میں ہم نے ایک چرچ کے پادری سے پوچھا، ہم جب باہر آئے
تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے مذہب میں جتنی موٹی کتاب آپ بائبل ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، کیا آپ کے عیسائی مذہب میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو اس 800 صفحے کے بائبل کو بائی ہارٹ جانتا بھی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ناٹ، اٹس امپاسبل، یہ ممکن نہیں ہے کہ 800 صفحات پہ مشتمل اس کتاب کو کوئی شخص بھی زبانی یاد کر سکے۔ ہم نے کہا سنو، اسلام کی سچائی کے حوالے سے جہاں بہت ساری دلیلیں ہو سکتی ہیں، وہاں یہ دلیل بہت واضح ہے کہ جس 800 صفحات کے بائبل کو تمہارے عیسائی مذہب کا کوئی اسکالر بائی ہارٹ یاد نہیں کر سکتا، واللہ العظیم مذہب اسلام کی ایک مقدس کتاب جو قرآن پاک ہے، 800 صفحات پہ مشتمل اس کتاب کو مسلمانوں کے لاکھوں بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ مسلمانوں کے لاکھوں بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہ اعجاز ہے قرآن پاک کا، یہ معجزہ ہے سرکار دو عالم سرور کائنات کا کہ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے گا، پڑھنے والا فکر سے، قرآن پاک کی فکر سے، اس کے انقلاب سے، اس کے نظم سے، اس کے ترتیب سے، لفظوں کے اٹھان سے، اور پھر سیاحت زبان سے، اس کی فصاحت سے، اس کی بلاغت سے، اس کے اوریشن سے یقینی طور پر متاثر ہوگا۔ آپ اندازہ کریں اور محسوس کریں، ایک ایسا شخص ہے جو اسلام کا متلاشی ہے، وہ قرآن پاک کو پڑھ رہا تھا، اس نے یہ کہا کبھی حال میں ایک ہالی ووڈ کی ایک خاتون وہ اسلام لے کر آئی، اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے میرے کولیگ جو تھے وہ مجھ سے فورس کرتے رہے، مجھے یہ کہتے رہے کہ تم چرچ کیوں نہیں جاتے سنڈے کے دن۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم سب چرچ جاؤ، میں مصروف رہتی ہوں سنڈے کے روز۔ حالانکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے کسی دوست نے ایک کتاب دی جس کا نام دا ہولی بک قرآن ہے، جس کا نام قرآن پاک ہے، میں ہر سنڈے کو جب بھی میرے پاس وقت ہوتا میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب میں سورہ رحمان پہ پہنچی تو اندازہ ہوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والشجران والسماء رفع ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس نے کہا قرآن پاک جب سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی، اس سورہ رحمان کے ابتدائی چیپٹر کو جب ہم نے پڑھا ہے تو اللہ کی رحمانیت کا تذکرہ ہے، اس کے مرسیفل ہونے کا تذکرہ ہے، اس کی خالقیت کا تذکرہ ہے، اس کی عظمت کا تذکرہ ہے، آسمانوں کے بلند ہونے کا تذکرہ ہے، زمین کے پھیلاؤ کا تذکرہ ہے، یہاں پھولوں کا تذکرہ ہے، یہاں رنگوں کا تذکرہ ہے، یہاں بہاروں کا تذکرہ ہے، نسیم سحر کا تذکرہ ہے، ستاروں کی تجلیات کا تذکرہ ہے، سورج کی روشنی کا تذکرہ ہے، چاند کی چاندنی کا تذکرہ ہے، اخلاق کی جوانی کا تذکرہ ہے، پھولوں کے تبسم کا تذکرہ ہے، اور پھر یہ بتایا گیا انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ہر حیثیتوں سے نوازا، اس کے بعد کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ اس کے بعد کہا کہ قرآن عظیم میں لکھا ہے مرج البحر، اسی سورہ میں مرج البحر رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ تبارک و تعالی وہ قادر مطلق ہے، وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، وہ قادر مطلق ہے، کائنات کے ہر ذرے پر اس کے اقتدار کی پہرےداری ہے۔ وہ کہتی ہے خاتون کہ ہم جب قرآن پاک کی تلاوت میں کر رہی تھی، یہاں جب پہنچتی ہوں کہ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، شاید نوجوانوں نے دیکھا ہو، آپ کبھی شاید ساؤتھ افریقہ گئے ہوں، کیپ ٹاؤن، میں کیپ ٹاؤن گیا ہوں ساؤتھ افریقہ، میں نے دو سمندر دیکھے ہیں کہ ایک انڈین اوشین، ایک اٹلانٹک اوشین، ایک بحر ہند ہے، ایک بحر کاہل، ایک انڈین اوشین ہے، اٹلانٹک اوشین، دونوں جا کر کیپ ٹاؤن میں مل جاتے ہیں، مگر ملنے کے باوجود دو سمندر کا پانی ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتا، سمندر کا پانی مکس نہیں ہوتا، آبزرو نہیں ہوتا، یعنی درمیان میں خط مستقیم ہے، ایک طرف بحر ہند ہے، ایک طرف بحر کاہل ہے۔ وہ کہتی ہے یہاں پہنچنے کے بعد میں نے محسوس کیا کوئی تو ہے جو سورج کو جگانے والا ہے، کوئی تو ہے جو چاند کو چاندنی دینے والا ہے، کوئی تو ہے جو پھولوں کی ہونٹوں پہ سرخیاں دینے والا ہے، کوئی تو ہے جو نسیم سحر کو چلانے والا ہے، کوئی تو ہے جو سمندر کو تموج دینے والا ہے، کوئی تو ہے جو دریا کو روانی دینے والا ہے، کوئی تو ہے جس کے اقتدار کے پہرے داری ہے۔ اس نے کہا وہ خداوند قدوس
جس نے سمندر کو سمندر سے ملا دیا ہے اور وہاں اس کی عظمت کی پہرےداری ہے، اور یہ ڈسکوری قرآن پاک نے عطا فرمائی ہے۔ سائنس خاموش ہے، تجربات خاموش ہیں، مشاہدات خاموش ہیں، یونیورسٹی کے طلبہ اور اسٹوڈنٹ خاموش ہیں، پروفیسر خاموش ہیں۔ آپ نے کبھی سنا تھا قرآن پاک نے جس بات کی وضاحت فرمائی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف کیلشیم زیادہ ہے، ایک طرف پیٹرولیم زیادہ ہے، ایک دوسرے سے آبزرو نہیں ہوتے، مگر سچ تو یہ ہے اس سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ اللہ کے احکامات کی تابعداری ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ خداوند قدوس کی تسبیحاں ہے، یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین کا ہر ذرہ، زمین و آسمان کا ہر ذرہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ وہ کہتی ہے اس کے پڑھنے کے بعد ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر میں امام مسجد کے پاس پہنچتی ہوں اور کہتی ہوں امام صاحب اب ایک لمحے کی تاخیر نہ کریں، ہم نے اپنے خدا کو پا لیا ہے، اس کی جلالت کو پا لیا ہے، اس کی عظمت کو پا لیا ہے، اس کی جبروت کو پا لیا ہے، اس کے نظام حیات کو پا لیا ہے، آئینی زندگی کو پا لیا ہے، نظم کرم کو پا لیا ہے، نبی کے معجزات کریمہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ اللہ جس کی عظمت کی پہرےداری اس سمندر و صحرا پہ ہے، وہ خدا خود فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جب سمندر کو اللہ نے اتنی جوڑانی، ایک قدر بحر بے قرار اللہ نے سمندر کو عطا فرمایا، تو انسان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، انسان کی تخلیق کا عالم کیا ہوگا، اس کی اہمیتوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر میں امام کے پاس پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہا امام صاحب ایک لمحے کے لیے تاخیر نہ ہو، میں کلمہ پڑھتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ کلمہ پڑھ لیتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد یہ کہتی ہے یہ وہ قرآن پاک ہے جو دلوں پہ حکومت کرتا ہے، یہ وہ قرآن پاک ہے جو بصارت و بصیرت ہمیں دیتا ہے، یہ وہ قرآن پاک ہے جو علم میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ مسلمانوں آپ کا عالم کیا ہے میں نہیں جانتا، یہاں یونیورسٹی کے طلبہ بھی موجود ہیں، یہاں ہمارے علماء بھی موجود ہیں، یہاں ہمارے طلبہ بھی موجود ہیں۔ I don't know how you recite قرآن، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کس طرح پڑھتے ہیں، مگر وہ جو انگریز ہے، وہ جو اسلام کا متلاشی ہے، وہ قرآن پاک کے بارے میں کہتا ہے قرآن پاک بلا شبہ ایک ایسا نور ہے جس کے دائرے میں آنے کے بعد انسانی فکر، انسانی اذہان کی روشنی کے آفاق کھل جائے کرتے ہیں، اور مسلمان تنہا نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا تلاوت کرنے والا وہ تنہا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر۔ قرآن عظیم ارشاد فرما رہا ہے لوگوں دیکھو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم دیکھو کہ اللہ نے اونٹ کیسے پیدا کیے ہیں۔ قرآن پاک حفاظ کرام موجود ہیں یہاں پر، بے شمار مقامات پہ قرآن پاک میں ارشاد فرما گیا افلا تعلمون، قرآن پاک میں کہا گیا افلا تبصرون، قرآن پاک میں کہا گیا افلا تعلمون، کیا تم نہیں جانتے، افلا تبصرون، کیا تمہارے پاس بصارت نہیں ہے، افلا ینظرون، کیا تمہارے پاس نظر نہیں ہے، افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے۔ میں دنیا بھر کی کتابوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ بتاؤ قرآن عظیم کے علاوہ کوئی ایسی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے جو انسان کے فکر کو چیلنج کر رہی ہو، جو انسان کی عقل کو چیلنج کر رہی ہو، جو انسان کی بصارت کو چیلنج کر رہی ہو، جو انسان کی بصیرت کو چیلنج کر رہی ہو۔ مگر افسوس کہ وہ کتاب خواہ مسلمان جس کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے، افسوس کہ نہ آپ کے پاس بصارت ہے، نہ آپ کے پاس بصیرت ہے، نہ آپ کے پاس تعقل ہے، نہ آپ کے پاس علم ہے، نہ آپ کے پاس نظر ہے، نہ آپ کے پاس بصر ہے، نہ آپ کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے بار بار آپ کے دل اور دماغ کی دہلیز کو قرآن پاک نے ہمیں مہمیز کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ فرما رہا ہے قرآن عظیم میں دیکھو کہ اللہ نے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک سے مذہب کی کتاب ہے، واللہ العظیم اگر قرآن پاک سے مذہب بلا شبہ مذہب کی کتاب ہے، شریعت کے حکامات اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر صرف قرآن پاک مذہب کی کتاب ہوتی تو آج بڑے بڑے سائنسداں قرآن پاک نہ پڑھتے، بڑے بڑے مفکرین قرآن پاک نہ پڑھتے، سائنسداں قرآن پاک نہ پڑھتے، میڈیسن کے ماہرین قرآن پاک نہ پڑھتے، آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھانے والے نان مسلم پروفیسر یہ قرآن پاک کو نہ پڑھتے۔ روجر بیکن ایک بہت ہی بڑا فرانس کا یہ بہت بڑا اسکالر ہے نان مسلم، وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا، میں جامعہ قرطبہ میں قرآن پاک کو پڑھا ہوں۔ میں بتا دوں آپ کو جامعہ قرطبہ کیا ہے، اسپین میں 700 سال مسلمانوں کا اقتدار تھا۔ آپ نے شاید اسپین نہ دیکھا ہو، میں نے اسپین دیکھا ہے، میں نے مسجد قرطبہ دیکھی ہے۔ عالم یہ ہے مسجد قرطبہ کا کہ جس طرح کے مسجد نبوی شریف، پرانی مسجد نبوی شریف جو ترکیوں کے دور کا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ایسے ہی تقریباً 700 کے قریب پیلرز ہیں پرانی مسجد قرطبہ میں، آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔
مسلمانوں کے انتشار کے نتیجے میں، اختلاف کے نتیجے میں، جہالت کے نتیجے میں، بدامنی کے نتیجے میں قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے دل کو انوار و تجلیات سے بھر جایا کرتا ہے، بھر دیتا ہے۔ قرآن پاک سراپا نور ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان ہو جاہل ہو، جہل میں اور علم میں بڑا فرق ہے۔ علم انسان کو توانائی بخشتا ہے، علم انسان کو متاع گمشدہ عطا کرتا ہے، علم انسان کو مستقبل کی روشنی دیتا ہے، علم انسان کو فکر و عمل دیتا ہے، علم انسان کو مستقبل کی راہوں میں روشنیاں بکھیرتا ہے، علم انسان کو مرتبہ دیتا ہے، علم انسان کو شوکت و شہنشاہی دیتا ہے، علم انسان کو وقار دیتا ہے، علم انسان کو عزت دیتا ہے، علم انسان کو اغیار سے ممتاز کرتا ہے۔ جہالت ہر مرض کی بنیاد ہے، جہالت مرض لا علاج ہے، جہالت فساد پیدا کرتا ہے، جہالت لایعنت پیدا کرتا ہے، جہالت انتشار پیدا کرتی ہے، جہالت ظلم پیدا کرتی ہے، جہالت بغاوت پیدا کرتی ہے، جہالت انحراف پیدا کرتی ہے، جہالت کے ذریعے سے دنیا کے ٹھوکر میں تمہیں ڈالا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کا عالم کیا ہے؟ مسلمان ٹھوکروں میں ہیں آج۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پاس نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کالجز ہیں، نہ قرآن پاک پہ ریسرچ کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی باضابطہ درسگاہ موجود ہے۔ یہ وجہ کہ ہم ٹھوکروں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ میں علماء کی بات نہیں کر رہا، یہ سب درسگاہوں کے مدرسین پڑھنے والے ہیں۔ میں طلبہ کی بات کرنا چاہتا ہوں جو سامنے موجود ہیں، یونیورسٹی اور کالجز کے طلبہ۔ قرآن پاک کے بارے میں روجر بیکر نے بات کہی کہ سائنسداں وہی ہو سکتا ہے جو باضابطہ قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والا ہو اور قرآن پاک کا جاننے والا ہو۔ قرآن پاک کے جانے اور پڑھے بغیر نہ کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ کوئی سائنٹسٹ بن سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی باضابطہ زبان کا ماہر ہو سکتا ہے۔ پروفیسر آرلینڈ نے ایک بات لکھی ہے اپنی کتاب میں۔ پروفیسر آرلینڈ لکھتا ہے کہ مسلمان غریب ہے، مسلمان کمزور ہے، مسلمان شکست خوردہ ہے، مسلمان مذہبی اعتبار سے، لیکن مذہبی اعتبار سے بڑا تندرست و توانا یہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہہ سکے کہ دنیا میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو فضائے بسیط میں اللہ کی کبریائی کی آواز نہ بلند ہوتی ہو۔ وہ پروفیسر آرلینڈ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت جب مؤذن انڈونیشیا کے ساحل پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے تو پھر وہی آواز یکے بعد دیگرے کہیں ظہر کا وقت ہے، کہیں عصر کا وقت ہے، کہیں مغرب کا وقت ہے، کہیں عشاء کا وقت ہے، اور ٹائم ڈیفرنس کے ساتھ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب اس فضائے بسیط میں اللہ کی کبریائی کی آواز نہ گونج رہی ہو۔ ہر لمحہ خدا کی آواز، خدا کی کبریائی کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ آواز ہمیشہ بلند ہو رہی ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنی اللہ کی بارگاہ میں سرخمیدہ نہ ہو، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا نہ ہو۔ خانہ کعبہ کو آپ دیکھیے، کعبۃ اللہ کے آگے پہلی صف میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت فجر رہا ہو، اس کے بعد حرم میں، اس کے بعد اس کے بعد حجاز میں، پھر جزیرے عرب میں، اس کے بعد ایشیا میں، افریقہ میں، یورپ میں، آپ دیکھیں اسی صف کو آپ دیکھیں یکے بعد دیگرے، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ لوگ کعبۃ اللہ کے کھڑے ہو کر آگے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سرخمیدہ نہ ہو۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا جب نماز نہ پڑھی جا رہی ہو اور اللہ کی عبادت نہ کی جا رہی ہو۔ ہر لمحہ قرآن پاک کی تلاوت ہے اور ہر لمحہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ہے۔ یہی وہ عظیم طاقت ہے مسلمانوں کے پاس کہ کمزور ہے مسلمان، شکست خوردہ ہے مسلمان، اس کے باوجود جو طاقت ہے وہ محبت رسول کی طاقت ہے، وہ اللہ کے نبی سرور کائنات کے قدم ناز سے انتصاب کی طاقت ہے، وہ ہمارے سینے میں اللہ رب العزت کی اطاعت کی طاقت ہے۔ پروفیسر آرلینڈ لکھتا ہے کہ یہ غلط بات ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلواروں کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ اگر اسلام تلواروں کے ذریعے سے پھیلتا تو انڈونیشیا سے لے کر ویسٹ انڈیز تک جو اسلام پھیلا ہوا ہے وہ تلواروں کی بنیاد پہ نہیں پھیل سکتا۔ اس قدر نظم ہے، اس قدر ترتیب ہے، اتنا سسٹمائزیشن ہے۔ ایک انگریز یہ لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج دنیا کے نقشے پر اگر کوئی نیا ملک سامنے آئے اور جس کا کانسٹیٹیوشن لکھنے کی بات آئے اگر، تو وہ صرف قرآن عظیم ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے سے جو ہے اس ملک کا کانسٹیٹیوشن لکھا جائے گا۔ اور وہ کہتا ہے کسی ملک کا دستور لکھنے کے لیے جو کتاب سب سے زیادہ معاون ہو سکتی ہے وہ قرآن پاک ہے، وہ اللہ کی مقدس کتاب ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ایک انگریز وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسلام پڑھ رہا تھا، اسلام کا مطالعہ کر رہا تھا، دنیا کے مختلف مذاہب کا ہم نے مطالعہ کیا اور دیکھا اور محسوس کیا، مجھے چین نہ آیا۔ میں قرآن پاک کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ رہا تھا، میں اسی حال میں استنبول گیا، میں ترکی گیا اور جا کر وہاں بلو ماسک کے پاس سے میں گزر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مسجد کے بلند میناروں سے آواز آ رہی تھی، یہ
14 सेंचुरी की बनी हुई मस्जिद है। जिस दौर में यहाँ शाहजहाँ ये ताजमहल बना रहा था, ये तुर्की के ये बादशाह उस्मान, ये वो लोग थे उस दौलत उस्मानी के वो बादशाह थे, बादशाह सुल्तान मोहम्मद, ये वो है जो तुर्की इस्तांबुल में ब्लू मॉस्क की तामीर कर रहा था। वो कहता है अंग्रेज़ कि मैं गुजर रहा था उसी तरकी से, मैं जब मस्जिद के सामने से गुजरा तो एक आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हय्य अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, कम टुवर्ड्स द प्रेयर, आओ नमाज की तरफ। हय्य अलल फलाह, कम टुवर्ड्स द सक्सेस, आओ कामयाबी की तरफ। वो कहता है मैं ठहर गया, ये कौन सी नमाज की दावत थी जहाँ फलाह की भी बात हो रही है, कामयाबी की भी बात हो रही है, अल्लाह वहदहु ला शरीक की वहदानियत का इकरार भी हो रहा है और उसके नबी पर ईमान लाने की दावत दी जा रही है। आप ये अज़ान सुनते हैं यहाँ पर इस खिदिरपुर की ज़मीन पर, इस तोपसिया की ज़मीन पर, इस कलकत्ते की शहर में हर मस्जिद में अज़ान होती है, मगर नौजवानों का हाल क्या है? ये चाय की दुकानों पे खड़े हैं, यहाँ वहाँ कैफेटेरिया में चाय पी रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ ये बातें कर रहे हैं। मगर अंग्रेज़ ये कहता है कि अज़ान की आवाज़ सुनने के बाद दिल के सिदरा पर मोहब्बत रसूल का जिब्रील नग़मा संज हो रहा था। वो ये कह रहा है कि अज़ान सुनने के बाद मेरे दिल में एक रोशनी फूटी, एक चिराग फूटा, महसूस कर। अज़ान है क्या? अज़ान दरअसल तमहीद ईमान है, अज़ान दरअसल ईमान का मुकद्दमा है, अज़ान दरअसल इबादत से पहले एक ऐसी दावत है जहाँ तुम्हारे अंदर शऊर पैदा हो जाए कि अल्लाह एक है, उसकी वहदानियत पे इकरार, रसूल की रिसालत पे इकरार। और जब तक ये मुकम्मल ना हो बेशुमार सजदे किए जाएँ, वो सजदा अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होता। हर नमाज की अज़ान आपके अंदर आपके ईमान को रिवाइव कर रहा है, आपके ईमान को जला बख्श रहा है, आपके शऊर को जला बख्श रहा है, आपके एहसासात को जला बख्श रहा है। उसके बाद जब आप मस्जिद में आते हैं तो मस्जिद नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। गोया कि नमाज तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाती है। वो नमाज जो जिसमें मुनकर इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज तुम्हें बेहयाइयों से बुराइयों से रोकती है। नमाज पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। वो अंग्रेज़ से कहता है कि मेरी आवाज़ जब कानों में आई मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, मैं बहुत अच्छा महसूस उसे किया। उसके बाद वो कहता है मैं भाग कर गया अंदर मस्जिद में, देखा जब तो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे और जिस सूरह पाक की उन्होंने तिलावत की, ऐसा महसूस हो रहा था उस सूरह मुक़द्दस को सुनने के बाद जैसे कि आबशारों का तरन्नुम उसके अंदर मौजूद हो, जैसे आबशारों का तरन्नुम उसके अंदर मौजूद हो, जैसे गुलाब के फूलों की पंखड़ी उसके अंदर मौजूद हो, जैसे कि नसीम सबा उसके अंदर मौजूद हो, जैसे कि आसमान की बुलंदियाँ उसके मौजूद हो, जैसे कि चमन दहर में कलियाँ खिल उठ रही हों उसके सुनने के बाद, जैसे कि समंदर की दवानी रवा दवा हो। वो कहता है इमाम साहब तिलावत कर रहे थे, वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। वो कह रहा था कि इमाम साहब तिलावत कर रहे थे, वह शम्स वदु, आपने देखा कितनी खूबसूरत अल्फाज हैं, एक जैसे जुड़े हुए हैं, वश और उसके मुश्तक़ात और सीग़े एक जैसे हैं। वह शम्स वदुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्द वमा तहा। दुनिया की कोई भी किताब आप पढ़ें, वल्लाहि लज़ीम आज लोग शेक्सपियर की अंग्रेज़ी नहीं पढ़ते, इसलिए कहते हैं शेक्सपियर की इंग्लिश बड़ी पुरानी हो गई है, वो हमें समझ में बात नहीं आती। आज के दौर में वो पर्शियन लोग नहीं पढ़ते, समझ बात नहीं आती है। आज के दौर में गालिब और मीर की उर्दू नहीं पढ़ते, इसलिए वो बहुत पुरानी हो गई। इस तरह दूसरी ज़बानों का आप जायज़ा लें तो आपको मालूम होगा ज़माना जिस कदर तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता है, लिटरेचर की कशिश और सिक़्ल और उसकी खूबसूरती, उसकी ब्यूटी ऑरेशन ये कमज़ोर पड़ जाया करती है। मगर वल्लाहि लज़ीम सिर्फ एक किताब है कुरान पाक, एक किताब मुक़द्दस है जो सदियों से पढ़ी जा रही है, और जब भी कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो ऐसा महसूस होता है कुरान पाक अभी वो इसी वक्त सिदरा की बुलंदियों से नाजिल हो रहा है। ये कुरान पाक की अरबी है, ये कुरान पाक की लताफत है, ये कुरान पाक की चाशनी है। नमाज तरावी में आप कुरान पाक को सुनते हैं, क्या लुत्फ़ आपको मिलता होगा। एक चीज़ जब बार बार पढ़ी जाती है तो हमारे कान, हमारी फ़िक्र, हमारा शऊर
اکتا جاتا ہے بار بار سن کر. مگر قرآن عظیم جتنی بار نمازوں میں آپ سنتے ہیں اور تراویح میں آپ سنتے ہیں, شبینہ میں آپ سنتے ہیں, تو آپ کو ایک خوشی کا اندازہ ہوتا ہے, آپ کی طبیعت جھوم رہی ہوتی ہے, آپ کی روح عرش معلیٰ کا طواف کر رہی ہوتی ہے, آپ کی فکر دنیا میں انقلاب پیدا ہو رہا ہوتا ہے, آنکھوں میں بصارت مل رہی ہوتی ہے, دل کو بصیرت میسر آ رہی ہوتی ہے, ایمان کو تازگی ملتی ہے, آپ میں ایک فریشنس محسوس کرتا ہے, تھکاوٹ اتر جایا کرتی ہے قرآن پاک کو سننے کے بعد. واللہ العظیم وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جب میں گیا اور مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی, امام صاحب یہ پڑھ رہے تھے, میں جا کر کھڑا ہو گیا. ایبولوشن ہم نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد میں اتنا جانتا تھا کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے, وہ انگریز یہ کہتا ہے. میں جا کر کھڑا ہو گیا, اور جب امام صاحب نے سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد میں نے امام صاحب سے کہا, امام صاحب ایک لمحے کی تاخیر نہ ہو. لوگوں نے پوچھا آخر وجہ کیا تھی بتاؤ, تو اس نے کہا کہ میں چرچ میں بھی گیا ہوں, اس سے پہلے میں چرچ میں بھی گیا ہوں, کلیسا میں گیا ہوں. چرچ کا نظام ایسا ہے کہ وہاں چیئرس لگے ہوتے ہیں, سیٹنگ لگی ہوئی ہے. جو وزیر اعظم ہے وہ پہلی صف میں بیٹھے گا, جو مالدار ہے وہ پہلی صف میں بیٹھے گا, جو ممبر آف پارلیمنٹ ہو وہ پہلی صف میں بیٹھے گا, جو امیر انسان ہو پہلی صف میں بیٹھے گا, جو لینڈ لارڈ ہو وہ پہلی صف میں بیٹھے گا, جو انفلوئنشل ہو پہلی صف میں بیٹھے گا. مگر ہم نے مسجد میں یہ دیکھا ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, آقا ہو یا غلام ہو, عربی ہو یا عجمی ہو, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, بندو ہو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں چرچ میں بھی گیا ہوں, لیکن چرچ کا نظام عبادت مسجد سے بڑا مختلف تھا. یہاں چھوٹا ہے, یہاں بڑا ہے, یہاں کالا ہے, یہاں گورا ہے, یہاں عربی ہے, یہاں عجمی ہے, سب ایک صف میں کھڑے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. کہتا ہے کہ میں نماز سے فارغ ہو کر امام کے پاس گیا اور کہا کہ ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہ ہو, ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے. اور اسی وقت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا. یہ بتاؤ کہ اسلام جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلواروں کی زور سے پھیلا ہے, یہاں تو کوئی تلوار نہیں چل رہی تھی, یہاں تو نبی کا نظام اخلاق چل رہا تھا, یہاں تو نبی کا نظام اخلاق کار فرما تھا, یہاں تو محبت رسولی کار فرما تھی, یہاں وہ اللہ کے رسول کا لائے ہوا سوشل جسٹس کار فرما تھا. وہ اللہ کے نبی سرور کائنات نے جو نظام انسانیت اللہ کے نبی نے عطا فرمائے تھے وہ کام کر رہا تھا. آپ نے دیکھا اور محسوس کیا. واللہ العظیم دنیا میں واحد مذہب اسلام ہے کہ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روح ہو کے زبی بوس ہوئے قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تم بتاؤ کیا آپ نے افریقہ کی جنگ نہیں دیکھی, کیا تم نے افغانستان کی جنگ نہیں دیکھی, کیا تم نے عراق کی جنگ نہیں دیکھی, کیا تم نے ان جنگوں کا جائزہ نہیں لیا. ان جنگوں میں قیدی قید کیے گئے, سر قلم کیا گیا, ان پہ تشدد کیا گیا, ان کے ساتھ ذاتی کی گئی, ملک بدر کیا گیا, ان کے اسباب لوٹ لیے گئے, برسوں کے خزانے کو لوٹ کر تباہ و برباد کر دیا گیا. مگر واللہ العظیم اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کے سرکار تشریف لے گئے تو آقا دو جہاں نے اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کر دیا, اللہ کے نبی نے شورا کو معاف کر دیا, اللہ کے نبی نے دشمنوں کو معاف کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا تم میں کہ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے تو امان یاب ہے. ہندا جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, آپ نے کہا ہندا کے گھر میں کوئی پناہ لے لے تو امان یاب ہو جائے گا. وہ اللہ کے رسول ہیں, جب فاتح مکہ بن کے تشریف لے گئے تو عز و انکسار کے ساتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس قدر سجدہ ریز اس انداز سے ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آقا دو جہاں کا یہ پہلا اور آخری سجدہ ہو. فتح مکہ کے بعد آج دنیا کا عالم یہ ہے کہ جب دنیاوی جنگیں ہوتی ہیں تو جنگ میں کے جنون میں وہ سب کچھ معاف ہوتا ہے, انسانیت تباہ ہوتی ہے, عورتوں کا قتل عام ہوتا ہے, بچوں کا قتل عام ہوتا ہے, بوڑھوں کا قتل عام ہوتا ہے, آبادیاں تباہ و ویران ہو جاتی ہیں. مگر واللہ العظیم اسلام واحد ایک مذہب ہے کہ حالت جنگ میں بھی اگر نماز کا وقت آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں سرخمیدہ ہو کر اس کی نماز پڑھنی ہوگی, اس کی عبادت کرنی ہوگی.